یہ تو سب ہو گئی سیاست کے حوالے سے باتیں. اب میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. جو کے پی کے میں صوبیہ خان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ غلط نہیں تھا ان کے ساتھ؟ نہیں, اس میں کوئی بھی پاکستانی ایک مہذب شہری وہ اس کی مذمت ہی کرے گا, اور میں بھی اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں. جتنی بھی کی جائے مذمت کم ہے. وہ چاہے مریم اورنگزیب ہو, چاہے وہ ہنا بٹ ہو, تو کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے. میں خواتین کے حوالے سے, کیونکہ مریم اورنگزیب جب باہر گئی لنڈن تو وہاں اس کا ساتھ مذاق کیا گیا, بیہودہ کیا گیا. اسی طریقے سے ہی مدینہ منورہ پہنچے لوگ, یہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے, وہاں بھی ایک بدتمیزی کا واقعہ ہوا. ہنا پرویز بٹ کے ساتھ واقعہ پیش آیا. تو یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. نون لیگ کے لوگ آج مذمت کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ ہماری خاتون کے ساتھ, ہماری رکن کے پی کے اسمبلی تھی صوبیہ خان, اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کارروائی کی جانی چاہیے, اور ایسی کارروائی ہو کہ کسی کی جرت نہ ہو کہ بعد میں وہ اس طریقے سے کرے. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں نون لیگ سے کہ کاش یہ اس وقت بھی مذمت کرتے جب بشرا بی بی کے حوالے سے کیا کیا گھٹیا الفاظ استعمال کرتے رہے. کیا وہ خاتون نہیں ہیں؟ ایسے ہی ہے. عظمیٰ خان, عمران خان کی بہنیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, ان کے حوالے سے کیا کیا سوشل میڈیا کے اوپر کرتے رہے نون لیگ کے لوگ, یا اسمبلیوں کے اندر بولتے رہے, یا میڈیا کے اوپر بولتے رہے. تو وہ خاتون نہیں ہیں. دور کہاں جاتی ہیں؟ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ نے جس طریقے سے چادر دیواری کا تقدس پامال کیا, خواتین کے گھروں میں گھسے, اپنی سڑکوں پہ گھسیٹا احتجاج کرنے والی خواتینوں کو, جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں تھا, آپ نے دوپٹے کھینچے, کپڑے پھاڑے, ان کو گھسیٹ کر کے. وہاں تو کوئی بھی نہیں بولا نون لیگ سے, شہباز شریف صاحب سے یا مریم نواز یا نواز شریف صاحب, کسی نے مذمت کی ہو کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ خاموش تب کیوں تھے جب یاسمین راشد ایک خاتون جیل کے اندر ہے, اس کو ڈسچارج نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, 9 مئی کے واقعے کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور جو اس کے اندر ہیں شامل ان کے خلاف پراپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے, انہیں سزا دی جائے. لیکن پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو نون لیگ کیوں نہیں کہتی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, تاکہ تمام حقائق سامنے آئیں کہ اصل ذمہ دار کون ہے, جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دیں. علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ جیسے وہ بنے, منتخب ہوئے, انہوں نے کہا جی کے پی کے اندر سے انہوں نے ایک اچھی بات بھی کی. انہوں نے کہا جی فارم 47 کے حوالے سے, فارم 45 کے حوالے سے آپ ہمارے پاس آئیں, ہم ابتدا کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جو 9 مئی کے اندر واقعے میں ملوث ہے, ان کے خلاف جو ہے وہ شفاف ہو انکوائری, اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیں. وہ تو خود کہہ رہے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کروا لیں. یاسمین راشد ہو گئی, عالیہ حمزہ ہو گئی, صنم جاوید ہو گئی, اور پتہ نہیں سینکڑوں خواتین ہیں آپ نے جن کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی. ٹھیک ہے, تو ادھر خاموش کیوں ہوئے آپ؟ ریحانہ ڈار دور کہاں جا رہے ہیں, ابھی کا واقعہ ہے الیکشن سے پہلے, آدھی رات کو ان کے گھر. اس سے پہلے عثمان ڈار جب وہ تھے, جب اس نے سیاست سے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی تو ان کے گھر گھسے عمر ڈار, عثمان ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے. تو اس کی والدہ کا بازو توڑا گیا, گھسیٹا گیا, وہ ویڈیو آئی. اس کے بعد الیکشن سے پہلے پھر اس کے گھر رات کو ریڈ ہوئی, عمر ڈار کو گرفتار کرنا ہے. کیا کہ اس نے خواجہ آصف کے مقابلے میں تو مذمت کسی نے نہیں کی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذمت اگر آج انہیں نظر آ رہی ہے تو یہ مذمت اس وقت نظر کیوں نہیں آئی, اور ابھی تک کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو آج تک کوئی ایک بیان انہوں نے دیا یار خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, خواتین کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے, چادر دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو ہوتا رہا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور جس طرف سیاست چل پڑی ہے نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ رکنے والا ہے. اللہ کرے کہ رک جائے, کم از کم یہ ہو کہ تنقید کریں ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور خواتین کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کی بدتمیزی نہیں کی. ہر پارٹی کے اندر گندے برے لوگ ہیں, لیکن اگر مذمت آج کر رہے ہیں تو مذمت دوسری طرف بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. بشرا بی بی کے حوالے سے جو گھٹیا ترین عدت نکاح کے کیس کے حوالے سے, جو ان کا لطیف وہ ملازم تھا, اس نے جو جا کے میڈیا کے اندر جا کے بیان دی, اس پہ عدالت میں جا کے اس نے جو گواہی دی, وہ اب جھوٹی گواہی دی, یہ جو بھی دی ہے, جس طریقے کے گھٹیا الفاظ استعمال کیے گئے, وہ ہمارے میڈیا کے اوپر چلوائی گئی خبریں, اور جہاں سے چلوائی گئی وہ آپ کو پتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ وہ بھی تو خاتون ہیں, تو اس پہ گھٹیا ترین الزامات لگائے گئے, اور آپ نے پھر میڈیا ٹاک پہ, پھر میڈیا اس کے اندر جو کرنٹ افیئر کے شوز کے اندر بیٹھ کے آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا.
سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے مذاق اڑایا اس کے نکاح کے حوالے سے, تو ادھر مذمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کورٹ جانے, وہ جانے, ان کا معاملہ جانے, آپ کم از کم ایک دائرے میں تو رہیں, لیکن کسی نے مذمت نہیں کی. تو یہ صورتحال ہے. تو میں پھر ایک دفعہ پھر مذمت کرتا ہوں, صوبیہ خان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, اگر کوئی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کی انکوائری ہو, اور جو اس میں ملوث ہو اسے سزا دینی چاہیے, کڑی سے کڑی. ایسا ہی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آیا ہو, میری ویڈیوز پسند آئی ہو, ڈو لائک اٹ, ڈو سبسکرائب, اور نیچے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. تب تک کے لیے ہم دونوں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.